أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نهاية له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخر لآخريته والباقي بعد فناء الخلق الذي قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام فتبارك الله الملك العلام ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد وآله البررة الكرام وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو بحث نبوت میں معجزے کے سلسلے میں جاری و ساری ہے. ہماری گزشتہ گفتگو معجزے کے بارے میں تھی اور نبی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ خالدہ اور سب سے بڑے معجزے. قرآن کریم یعنی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تھا اور ہے اور تا قیام قیامت رہے گا، اس سلسلے میں گفتگو تھی. اس زمانے میں کیونکہ جو یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہر نبی جو معجزہ لے کے آیا ہے اس وقت کی ضرورت اور حالات کے تحت لے کے آتا ہے. یہ جو لوگ اس سے مانگتے تھے، مثلا طلب کرتے تھے، اس سے کیا چاہتے تھے، تو نبی وہ معجزہ دکھاتے تھے. ہمارے نبی نے بھی بہت سارے معجزات پیش کیے، بہت سارے معجزات دکھائے، جن میں چاند کے دو ٹکڑے کرنا، سنگرزوں کا آپ کے ہاتھوں پر آ کر تسبیح و تحلیل کرنا، درختوں کا آپ کے استغفار کے لیے اٹھ جانا، جس بغیر پانی والے کنویں میں، اندھے کنویں میں اگر لعاب دہن ڈال دیا کسی کنویں میں، ایسے کنویں میں، تو اس میں پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، یہ سب آپ کے معجزات تھے. آپ سنگریزے ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے، وہ تسبیح و تحلیل کرتے تھے، بس. بادل آپ کا سایہ کرتا تھا. بہت ساری چیزیں آپ کی ایسی تھیں جو مثلاً آپ سے لوگوں نے دیکھی اور وہ خارق العادت تھیں، وہ معجزے تھے. لیکن بہت ساری یہ معجزات وقتی تھے. لیکن قرآن کریم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، وہ کیا ہے؟ وہ دائمی معجزہ ہے. اور چونکہ اس وقت پر عرب فصاحت و بلاغت پر اپنی بڑا ناز کرتے تھے، بڑا فخر کرتے تھے، بڑا گھمنڈ کرتے تھے، بڑا غرور کرتے تھے اور اپنے آپ پر ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. جس کے اشعار زیادہ اچھے ہوتے تھے یا جس کے کلام میں فصاحت و بلاغت زیادہ ہوتی تھی، وہ اس طرح اپنے اوپر فخر کرتا تھا. تو اسی حالات میں، ایسے ماحول میں اللہ عز و جل نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فعجل فرجهم معجزہ عطا فرمایا جو قرآن کریم ہے. اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ فصاحت و بلاغت میں جس کا جواب نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ کل آنے والے کل میں ہوگا. کوئی طاقت نہیں ہے. جیسے آپ نے دوسرا دروس میں باقاعدہ اس کو پڑھا کہ حتیٰ قرآن کریم نے بار بار اس بات کا چیلنج کیا کہ اس کتاب کا جواب لے آؤ. اگر تمہیں شک ہے اس میں، ایک 10 سوروں کا جواب لے آؤ، نہیں تو ایک سورت کا جواب لے آؤ. اور پھر قرآن کریم نے خود چیلنج کیا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی ولن تفعلوا، یعنی تم اس کا جواب نہیں لا سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم اس کا جواب لا سکو. جی تو یہ معجزہ خالدہ ہے اور تا قیام قیامت یہ معجزہ رہے گا، کیونکہ نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، نہ ہی کوئی کتاب آئے گی، بلکہ تا قیام قیامت یہی کتاب امت مسلمہ کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے کیا رہنما اور ہدایت کا چراغ بن کر رہے گی. بھلے کہہ رہے ہیں کہ بس چونکہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور تمام لوگوں کو اس تک پہنچنے میں کوئی مانع درپیش نہیں ہے، یعنی قرآن کریم جو ہے وہ زندہ معجزہ ہے اور اس تک پہنچنے میں کسی کو مانع بھی نہیں ہے، ادھر مانع درپیش نہیں ہے، مانع کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ قرآن لیجئے، مسجد سے لیجئے، آپ دیکھیے، پڑھیے، آپ جواب لا سکتے ہو، لائیے جواب کو اس کا. اور آپ نہیں تو اس کی عظمت کو دیکھیے، اس کے جلال کو دیکھیے، اس کی اہمیت کو دیکھیے، اس کے بیانات کو سمجھیے، اس کی فصاحت و بلاغت پہ غور کیجیے،
دیکھیے قرآن کریم جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ لوگوں سے باتیں کرتا ہے. حتیٰ قرآن کریم دیکھیے آپ توجہ دیجیے گا، قرآن کریم جتنی بار آپ پڑھیں گے، جتنی بار آپ پڑھیں گے، ہر مرتبہ آپ کو لگے گا کہ ہر دفعہ میں ایک نیا مطلب قرآن کریم پیش کر رہا ہے. ہاں، اور قرآن کریم کا ایک بڑا کمال یہ بھی ہے، قرآن کریم کا ایک بہت بڑا کمال یہ بھی ہے کہ قرآن کریم ہر دور اور ہر زمانے کے لوگوں سے ان کے زمانے کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. جس زمانے کے لوگ ہیں، جس حالات کے لوگ ہیں، اسی اعتبار سے گفتگو کرتا ہے قرآن کریم. صحیح ہے، لگتا ہے کہ آج قرآن نازل ہم سے ہی بات کر رہا ہے قرآن کریم، قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہر زمانے کے لوگوں سے ایسی گفتگو کرتا ہے. صحیح، تو قرآن کریم میں یہ خود موجودہ ہے ہونا، یعنی قرآن کریم کا ایسا ہونا خود ہی موجودہ ہے کہ قرآن کریم پرانا نہیں ہوتا، اس کا بیان پرانا نہیں ہوتا، اس میں تازگی پائی جاتی ہے. ہاں، یہ 14 سال ہو گئے نازل ہوئے، مگر آپ اسے پڑھیے، تازگی، جدت، سب کچھ پایا جائے گا اس میں. تو قرآن کریم چونکہ ایک زندہ موضوع ہے اور تمام لوگوں کو اس تک پہنچنے میں کوئی معنی درپیش نہیں ہے. ہر انسان اپنے ہاتھ میں قرآن کریم اٹھا کر دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس میں غور و خوض کر سکتا ہے. لہذا ہم معجزات کی بحث میں قرآن کریم کا ذکر ہی کافی سمجھتے ہیں. یعنی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، لیکن ہم یہاں پر صرف ہمارے اپنے نبی کے معجزات میں سے صرف قرآن کریم کو ہم یہاں پر ذکر کیا ہم نے، اور اس کو کافی سمجھتے ہیں. سب لوگ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے تھے. کس چیلنج کا؟ جہاں پہ بھی آپ کو بیان کیا گیا اوپر والی آیات میں، گزشتہ دروس میں بیان کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بمثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. نہیں لا سکتے اگر تمہیں یہ شک ہے. اگر قل لئن اجتمعت الانس والجن، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر سب کے سب جنوں انس ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور وہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کتاب لے آئیں، اس کا جواب لے آئیں، لا یاتون بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں، ایسا نہیں کر سکتے، وہ نہیں لا سکتے. اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. ٹھیک، اللہ سبحانہ وتعالی باقاعدہ قرآن مجید میں چیلنج فرما رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ لے آؤ، جس میں ہمت ہو لے آؤ، اس کا جواب لاؤ. لیکن کوئی جواب نہ لایا ہے اور نہ لا سکے گا. محنتیں کوششیں بہت ہوئی ہیں لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا. صحیح. اور جو سورہ بقرہ مبارکہ آیت نمبر 23 اس کے بعد آیت نمبر 24 قرآن نے باقاعدہ یعنی 23 میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اس کے بعد دوسری جو 24ویں آیت ہے باقاعدہ اس میں کہا کہ تم ایسا ولن تفعلوا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ہماری اس کتاب کا جواب لے آؤ. کہ سب لوگ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے تھے. جانب نقطہ یہاں ہے جانب یعنی دلکش، اپنی طرف متوجہ کرنے والا جو نقطہ ہے، نقطہ پرکشش، وہ یہاں ہے کہ قرآن مجید نے مخالفین کے میدان مقابلہ میں آنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، بہت زیادہ زور دیا قرآن مجید نے، اور مختلف ابھارنے والی عبارتوں سے ان کو دعوت دی ہے. دعوت نہیں پڑھا ہم نے بھی، کتنے چیلنج کیے، کتنی آیتیں پڑھی میں نے آپ کے سامنے، صاحب کتاب نے کتنی آیتیں بیان فرمائی، کئی آیتیں بیان کی. ان سب میں کیا تھا؟ ابھارنا، اکسانا، لاؤ آؤ بھی لاؤ، لے کے آؤ قرآن جیسے کتاب میں، ہمت ہے تو لاؤ مسئلہ. جی بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ قرآن کریم نے بہت زیادہ اکسایا اور زور دیا ہے مخالفین کو، اور مختلف ابھارنے والی عبارتوں سے دعوت دی ہے تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہے بھائی ہم تو لے آتے بھائی اتنا کہاں چیلنج کیا تھا قرآن نے ہمیں، کہاں قرآن نے ہمیں کہا تھا اور ہمیں جو ہے مثلا ہم تو لے آتے ورنہ. مگر قرآن نے بار بار کہا،
صحیح. مثلا جیسے اگر آپ سچے ہیں، نہیں کہیں کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ. یہ نہیں کہ کیا ہے، یہ ابھارنے والی بات نہیں ہے. یعنی تو جھوٹے ہو تم، اس کا مطلب کیا ہے، تم جو ہے وہ جھوٹے ہو، تم جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہو. اگر سچے ہو تو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو تو لے آؤ. بتائیے، یہ باقاعدہ اکسانے والی بات نہیں ہے. ان کنتم صادقین، نہیں تو تم جھوٹے ہو. صحیح. وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے؟ یہ ابھارنے نہیں تو کیا ہے؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے میں ہمت نہیں ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے اور کبھی ایسا نہیں کر سکتے. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ ابھارنا ہے نہیں ہے، اکسانا ہے نہیں ہے. مگر اس کے باوجود بھی لوگ جواب نہیں لا پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ایسا نہیں لانا نہیں چاہ رہے تھے، لانے کی کوشش تو بہت تھی مگر لا نہیں پائے. ایسا نہیں کوشش نہیں کی انہوں نے، کوشش بہت تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکے. جی کہ تمام لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں. مثلا یہ جملہ کہا بدو شہداءکم من دون اللہ، لے آؤ بھائی، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ہاں یہ سب کیا ہے کہ تم چاہے ایک دوسرے سے مدد لے لو، چاہے ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، تمہارے دوسرے مددگار بن جائیں، تم جب بھی نہیں لا سکتے. لے آؤ بھائی، جتنے تمہارے جو ہے وہ بہن تمہارے مدد کرنے والے سب کو بٹھا لو اور جو ہے وہ قرآن. یہ قرآن کریم نے جملے استعمال کیے ہیں. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں تب بھی جواب نہیں. یہ سب کیا تھے؟ ابھارنے والی باتیں تھیں، اکسانے والے. مگر کوئی جواب نہ لا سکا، لانے کی کوشش کی مگر نہ لا سکا. کم از کم اس سورہ جیسی ایک صورت لے آئیں. یہ کہنا قرآن کریم کا کیا مطلب ہے؟ یہ یعنی قرآن پورا اکسا رہا ہے کہ بھائی لاؤ. پورا نہیں لا سکتے 10 کا لے آؤ، 10 کا نہیں لا سکتے تو ایک سورہ کا لے آؤ بھائی، ایک سورہ کا جواب لے آؤ. 10 سوروں کا جواب نہیں لا سکتے. اگر آپ انکار کریں گے تو آگ جو جلا دینے والی ہے وہ آپ کے انتظار میں ہے. ہاں وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. کیا فرماتے ہیں مولا عز و جل سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. کیا اگر آپ انکار کریں گے تو آگ جو جلا دینے والی ہے وہ آپ کے انتظار میں ہے. اس جملے سے واقعیت کو بیان کر رہے ہیں. صحیح. یعنی وقودها الناس والحجارہ، آپ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر بنے گے. بس وہ آپ کے انتظار میں ہے. یہ سب جملے اس واقعیت کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نے پورا ان کو جو ہے وہ اکسایا، پورا انہیں جوش دلایا مگر وہ آگے نہیں بڑھے لیکن کامیاب نہ مراد واپس پڑتے، کامیاب نہ ہو سکے، قرآن کریم کا جواب نہ لا سکے. بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں کی، بڑی یعنی خرچ کیا، سب کچھ کیا لیکن قرآن کریم کا جواب نہ لا سکے. البتہ یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مخالفین کے ساتھ مقابلہ کرنا معمولی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں تھی. آپ اپنے مخالفین سے کیسے مقابلہ کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ ان کے مذہب کہ جس پر وہ سختی سے عمل کرتے تھے تو خطرے میں ڈال دیا تھا، بلکہ ان کے اقتصادی اور سیاسی منافع بھی خطرے میں آ گئے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا صرف کہ ان کا مذہب ہی خطرے میں تھا، ان کا مشرکین کا، کفار کا، اللہ کے دشمنوں کا، صرف ان کا مذہبی خطرے میں نہیں تھا بلکہ ان کے سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ساری چیزیں داؤ پہ لگ گئی تھی. سب چیزیں خطرے میں آ گئی تھی، داؤ پہ لگ گئی تھی، سب چیزیں خطرے میں تھی. سیاست بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی، ہر چیز ان کی خطرے میں تھی. بالفاظ دیگر اسلام کے نفوذ و ترقی نے ان کے تمام تر زندگی کو درہم برہم کر دیا تھا. ان کی پوری زندگی درہم برہم ہو چکی تھی. لہذا وہ مجبور تھے
کہ اپنی تمام تر طاقت اور قدرت کے ساتھ میدان میں آ جائیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ تمام تر کوشش اور امکان کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے قرآن جیسی چند آیات لے آتے، کیونکہ ان کی سیاسی، اجتماعی، ثقافی، اقتصادی ہر چیز، ہر اعتبار سے زندگی داؤ پہ لگ گئی تھی۔ سیاسی اعتبار سے بھی ان کی سیاست، اجتماع ان کا سماج اور ان کے رسم و رواج اور ان کی اکنومی ان کے اقتصاد، ہر چیز داؤ پہ تھی۔ تو انہیں کیا چاہیے تھا کہ تمام تر کوشش کرتے اور اپنی ہر ممکن کوشش کرتے اور پیغمبر اسلام کو جواب دینے کے لیے قرآن جیسی چند آیات لے آتے، ہے نا؟ بھائی ہر چیز داؤ پہ تھی، ان کا مذہب بھی داؤ پہ تھا، ان کی سیاست بھی داؤ پہ تھی، ان کا سماج بھی داؤ پہ تھا، ان کا اقتصاد بھی خطرے میں تھا، ہر چیز خطرے میں تھی۔ تو انہیں کیا چاہیے تھا کہ بھائی کوشش کرتے بھرپور، تو کیا اور ایسی کچھ آیتیں لے آتے۔ تاکہ نہ تو قرآن دوبارہ انہیں چیلنج کرتا اور نہ انہیں اپنے مقابل عاجز شمار کرتا، یعنی قرآن نہ دوبارہ ان کو چیلنج کرتا اور نہ ان کو عاجز سمجھتا اپنے مقابلے میں قرآن کریم، اور نہ اس چیز کو اپنی حقانیت پر شمار کرتا۔ بھائی قرآن کریم کا بار بار چیلنج کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ عاجز تھے، لا نہیں پا رہے تھے، اور پھر قرآن ان کا جواب نہ لانا کیا مطلب ہے کہ قرآن حق پر ہے، قرآن سچا ہے، قرآن صحیح ہے، اللہ کے نبی کی کتاب حقیقت ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ہاں تو یہ سب چیزیں اگر وہ تھوڑا سا کر لیتے، مان لیں ان کے بس میں ہوتا اگر اور ان کی بات صحیح ہوتی تو ایسا کرتے، بالکل نہ مانتے، ضرور کرتے ایسا، لیکن انہوں نے تمام ان لوگوں سے مدد طلب کی تھی جو اس زمانے کے فصیح و بلیغ لوگ تھے، لیکن ہر دفعہ جب وہ قرآن مجید کے مقابلے میں آئے تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس زمانے کے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے ان سے انہوں نے مدد مانگی، مدد طلب کی، انہوں نے مدد کی، لیکن جب بھی وہ اس کام کے لیے بیٹھتے ناکام اٹھتے، کیا ہوتے؟ ناکام اٹھتے، وہ ناکام ثابت ہوتے، الٹے پاؤں تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، الٹے پاؤں باہر کھڑے ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں سب کچھ تفصیل سے مذکور اور مذکور ہے، سب کچھ ذکر کیا گیا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے۔ واضح ہوا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوشش بھی کی، محنت بھی کی، کیونکہ ایک ایسی چیز تھی جس سے ان کا صرف مذہبی نہیں بلکہ ان کے اقتصادی، سماجی، سیاسی تمام کی تمام چیزیں سب جو ہیں وہ خطرے میں پڑ رہی تھی، خطرے میں آ گئی تھی، لہذا قرآن کا بار بار چیلنج کرنا، ان کا جواب نہ لانا قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ قرآن ان کو کہہ رہا ہے، وہ جواب نہیں لا رہے ہیں، نہیں لا پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے، اور لوگوں نے پوری کوشش کی، کیونکہ ان کے لیے کوشش کرنا یہ ممکن تھا، آسان تھا، اپنے مذہب کو برباد کرا لینا، اپنے اقتصادی حالات خراب کرنا، اپنے سیاسی حالات کو برباد کر دینا، یہ بڑا سخت اور مشکل تھا، لیکن ان کا جواب نہ لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی باتیں غلط تھیں، وہ غلطی پر تھے، وہ جھوٹے تھے، وہ صحیح نہیں کہہ رہے تھے، اور اللہ کے رسول کی کتاب حق پر تھی اور حقیقت تھی اور اللہ کی کتاب تھی، اللہ نے اس کو نازل فرمایا تھا اپنے نبی پر، وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے اور نبی پر بہتان باندھ رہے تھے، لہٰذا وہ جواب لانے سے قاصر رہے۔ تو اور ایسا نہیں کہ اس وقت قرآن کریم کا چیلنج آج بھی ہے، جو کوئی بھی اس کا جواب لا سکتا ہے، لانا چاہے تو لائے، چیلنج ہے، لیکن نہ لایا ہے کوئی، نہ لا پائے گا کوئی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم اپنے درس کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے نبی کا ایک ابدی دائمی معجزہ ہے، خالدہ معجزہ خالدہ ہے، جو تا قیام قیامت رہے گا اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا۔ اس کا جواب نہ کل تھا، نہ آج ہے، اور نہ آنے والے کل میں ہوگا۔ نقتفی علی المقدار، باقی انشاءاللہ کل۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایھا الاخوة الاعزاء، طالعوا وراجعوا وتواصوا۔ ایھا
اخوہ والاخوات انشاءاللہ الطلاب و طالبات راجعوا وطالبوا انشاءاللہ. خدا حافظ.